اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ پارہ نمبر 1 سورہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر کے آیت نمبر 20 تک منافقوں کے بارے میں سمجھایا گیا۔ یعنی پہلا رکوع جو تھا وہ ایمان والوں کے لیے اور جو ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی پکے مومن اور پکے کافروں کے لیے۔ اور یہ جو دوسرا رکوع قرآن کا شروع ہو رہا ہے، ایسے لوگ جو تذبذب میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو مانتے بھی نہیں بھی مانتے، زباں پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، حالات سے اونچے نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو منافقین کہا گیا۔ اور یہ جو منافقین تھے یہ صرف مدینے میں پائے گئے، مکہ میں نہیں پائے گئے۔ مکے میں یا تو کافر تھے یا تو مشرک تھے، اور وہ بھی کٹر قسم کے، جس کو ماننا تھا تو اچھی طریقے سے مان لیے، نہیں ماننا تھا تو مانے ہی نہیں، جن سے جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی۔ اور یہ ایسے لوگ تھے اور یہ ایسی صفت تھی جو کہ مدینے والوں میں پائی گئی، اور وہ اس لیے پائی گئی کہ وہ لوگ یہودی تھے۔ وہاں یہودی کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ تینوں بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے۔ تو یہودیوں کو آج سے نہیں، مطلب صدیوں سے ہی چال باز قوم کہا گیا، یہ ہمیشہ سے چال بازی کرتے رہے اور آج تک کر رہے ہیں۔ دنیاوی طور پہ بھی آج جو ہمیں قرآن و سنت سے دور کیا گیا ہے، ایک مہم کے تحت کیا گیا، کچھ لالچیں دے کر کے، دنیا میں کچھ آگے بڑھنے کی مطلب لالچ دے کر کے، اور کسی چیز سے خوف دلا کر کے کہ اگر تم نہیں ایسے ایسے کرو گے تو پھر تمہارا وجود مٹ جائے گا، غلط بیانی کے ساتھ۔ اور ہمارے اندر کچھ لوگوں کو کیا ہے بھائی، بنایا گیا ویسے ہم سے کام لینے کے لیے۔ یہ مصلی و محراب ایسی چیزیں ہیں جہاں سے مسلمانوں کو امپریس کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو دین کی طرف مائل کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ایسے عالم علماء کو کچھ پکڑ کے، کچھ باتیں سکھا کر کے، کچھ پیسے دے کر کے، مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں۔ ابو سعید کوکبوری یہ ایسا شخص ہے جس نے تعزیہ داری کا ایجاد کیا۔ اب اس کے سامنے 100 اشرفیہ رکھی گئی تھی کہ آپ کو انعام کے طور پہ دیا جائے گا۔ اس وقت تک کوئی بندہ تعزیہ داری جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اس کو پورے ملک میں، چونکہ اس وقت مسلمانی بادشاہ تھی، تو ملک میں پورے زور و شور سے مچایا گیا، منایا گیا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے منافقین بھی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے، پہن کر کے جو ہے مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے میں کامیاب ہوا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر احادیث کے اندر منافقوں کی نشانی بتائی ہے۔ پہلی بات میں یہ بتا دوں کہ منافقین جو ہے یہ 2 قسم کے منافقین پائے جاتے ہیں، ایک اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اعتقادی منافق وہ ہے جس کے دل میں مطلب کلی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھری ہوئی ہے، کلمہ تو پڑھ لیے لیکن باتیں سنتیں انہیں بری لگتی ہیں کہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں غلطی نکالنا، یہ منافقوں کی نشانی تھی۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ دونوں قسم کے منافقین، تو ایک تو اعتقادی منافق اور ایک عملی منافق۔ اب عملی منافق میں کیا ہے کہ مسلمان ہے تو مسلمان، اس کے دل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت ہے، اللہ رسول سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ جھوٹ بول لیتے ہیں۔ یہ ہے معاشرے میں جھوٹ بول لیتے ہیں، کسی کو دھوکہ دے دیتے ہیں، تو یہ عملی منافق ہے۔ لیکن اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اعتقادی منافق جو ان کے لیے فویل للمصلین والی بات ہے، جہنم کا سب سے نچلا حصہ۔ اور جو عملی منافق ہے ان کو ان کے نفاق کا سزا ملے گا،
نفاق کے سزا کے بعد وہ توحید چونکہ اس کے دل میں ہے، محبت بھی توحید سے ہی ہے، رسول سے ہی محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمل میں وہ برے ہو گئے۔ ان سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی محبت سب سے زیادہ کس کو ہے، کس چیز سے ہے، تو ابھی بھی قرآن مجید سے بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بولے، لیکن کیا ہے عملی طور پہ شراب بھی پی لیتے ہیں، ایسے بہت سارے مسلمان ہیں۔ تو اس لیے منافقین کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اعتقادی اور ایک عملی۔ تو اعتقادی جو بھی منافقین ہیں ان کے لیے جنت حرام ہے، ان کے اوپر جنت حرام ہے، اور جو عملی منافق ہے ان عملوں کے ان کو سزا بھگتنا پڑے گا۔ جیسے کوئی زنا کر لے مسلمان تو زنا کی سزا اس کو بھگتنا پڑے، کسی کو قتل کر دے تو قتل کی سزا بھگتنا پڑے، اگر کوئی کیا بولتے ہیں سوسائڈ کر لیتا ہے تو سوسائڈ کی جو سزا ہوگی وہ بھگتنا پڑے۔ لیکن بالآخر کبھی جا کر کے اللہ جب سزا دے دے گا، اس کے بعد اللہ کے رحمت میں جوش آئے گی، اور اس کے بعد اگر وہ بندہ جو سزا کاٹ رہا ان کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی توحید کی خوشبو ہوگی تو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال لے گا۔ بہرحال تو آیت منافق یعنی منافقوں کی جو نشانیاں ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر 33 نمبر کی روایت ہے کہ آیت المنافق ثلاث، یہ تین چیزیں ایسی ہے اگر کسی بندے کے اندر پایا جائے تو سمجھ لینا کہ وہ منافق ہے۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفوں میں گھس گئے تھے لوگ۔ یوں تو بہت ساری نشانیاں، لیکن تین نشانیاں موٹی موٹی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا تو وہ باتیں جو ہے جھوٹی ہوں گی، اور جھوٹی اس لیے ہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے جتنی باتیں قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وہ حق ہے، اور ان کے اندر پرانے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو لگتا تھا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، فرعون کی لاش کے بارے میں باتیں بیان ہوئی، نوح علیہ السلام کے قوموں کے بارے میں باتیں بیان ہوئی، ارے نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ تو یوں ہی بول رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلانے کے لیے وہ قرآن مجید کا انکار ہی کر دیتے تھے، ایسے ایسے واقعات کا انکار کر دیتے تھے۔ اس لیے جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹی بات۔ اور اس کے بعد دوسری قسم ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جاتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب امانت رکھی جائے کسی کی تو وہ خیانت کر جاتا ہے۔ تو امانت کیا ہے؟ سب سے بہترین امانت قرآن مجید کو کہا گیا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، کہ ہم نے اس امانت کو، یہ امانت ہے، قرآن مجید اللہ کہہ رہا خود کہ یہ امانت ہے، اس امانت کو ہم نے انسانوں کو دیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین کی ذمہ داری دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ہم نے پہاڑ پہ رکھا، پہاڑوں کی ذمہ داری انہوں نے انکار کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان اسے اٹھا لیا، اور انسان اس کو اٹھا کر کے پھنس گیا۔ انہو کانا ظلومن جہولا، کا اللہ رب العالمین کہ دیکھو یہ کیا ہے بے بختی ہے اور کیا ہے بدعقلی ہے، انہوں نے تو اٹھا لیا لیکن اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آئیڈیالوجی کی کتاب ہے نا، اگر کوئی بندہ چاہے کہ بھائی ہم صرف قرآن مجید کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کریں جیسے میں نے کیا الحمدللہ، تو شاید مطلب اس کی زندگی جو ہے ایک اندھیری چیزوں سے یا اندھیری کوٹری سے نکل کر روشنی کی طرف آ سکتی ہے، اور آ ہی جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس کو صرف زبان پہ نہیں دل میں لاگو کرنا شروع کر دے، گھر میں لاگو کرنا شروع کر دے، بھائیوں بہنوں کو کے سامنے اس کا ترجمہ بتائے، ساری چیزیں، تو بہرحال تو یہ جو ہے آیت المنافق ثلاث کے منافقوں کی نشانی جو ہے وہ تین نشانی موٹی موٹی، کہ جب بھی بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب بھی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اس کے بعد سنیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ کچھ صفات میں آپ کو گنا دیتا ہوں، یہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اور کچھ لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں آمنا باللہ، میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ کے اوپر بھی، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہوں، وما ہم بمؤمنین، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لایا ہی نہیں۔ بھلا ایسے کون لوگ ہیں؟ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو وہ ایمان ہی نہیں لائے، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں
لیکن ایمان نہیں. بلکہ میں آپ کو بتایا تھا ایمان کی تعریف کیا ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے 3 چیزوں کا نام. اقرار باللسان، سب سے پہلے زبان سے اقرار کرنا، وہ تصدیق بالجنان، اور دل سے تصدیق کرنا. وہ دل میں اسلام گھسنے ہی نہیں دیے، بس زبان سے پڑھ لیا. تو قرآن اسی کے بارے میں کہہ رہا کہ دیکھو وما هم بمؤمنین، یہ ایسی بات ہے کہ وہ ایمان والے ہے ہی نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. والذین آمنوا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حدیث پر ایمان رکھتے ہیں، ان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. الا انفسہم، مگر اپنے نفس کو. یعنی وہ دھوکہ تو اس کو لگ رہا ہے عارضی طور پہ تو ہم تو اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ہم تو ایمان لائے بھی نہیں کیے ہیں. ابھی آئے گا، ہم تو ایمان لائے بھی نہیں کیے، بس زبان سے بول دیتے کوئی بات نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا نقصان ہونے والا ہے ہی نہیں ہے. قرآن مجید خود کہہ رہا ہے وما یشعرون، یہاں تک کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہیں. کیسے شعور ہوگا؟ یہ اندرونی چیزیں، انٹرنل چیزیں ہیں، اور انٹرنل چیزیں جو ہے ظاہری طور پہ اگر آ جائے تبھی ہم آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہمیں بخار آئے تو ڈاکٹر چیک کر لیتا ہے، نس پکڑ کر کے، تھرمامیٹر لگا کر کے. لیکن ہمارے دل میں خرابی ہے، ڈاکٹر کیسے سمجھے گا؟ اس کو روحانی خرابی بولتے ہیں، روحانی بیماری. تو روحانی بیماری کا علاج صرف قرآن میں ہے. قل یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہہ دیجئے اے لوگوں، دنیا میں رہنے والے سنو، یہ جو روحانی بیماری ہے، روحانی بیماری کا علاج قرآن سے ممکن ہے. جب تو ڈاکٹر مورس جو تھے انہوں نے فرعون پہ سرچ کیا کہ بھائی یہ فرعون کیسے مرا. تو سائنٹسٹ جب سرچ کرنے کے بعد رزلٹ نکالا تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کی موت جو ہے دریا میں ڈوب کے ہوا. یہ جب مرا تھا تو یہ دریا میں ڈوب گیا تھا، کیونکہ ان کے بدن سے، ہڈیوں سے نمک کا کچھ نکلا تھا، نمکین چیزیں. تو ڈاکٹر مورس اس بات کو قرآن مجید کے اوپر چیلنج کیا تھا کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ مطلب ہم تو اس کو نشانی بنا دی ہے، اور قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ڈبا دیا، اور دریائے نیل میں وہ ڈبا تھا. اللہ کے کرم سے وہ خود اسلام لے آئے. یہ قرآن کی تاثیر ہے. تو وہی چیز ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وما یشعرون، جو ہے وہ تصور بھی نہیں کرتے ہیں کہ کیسے ان کا ایمان جو ہے چلا جاتا ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تم میں سے اس طریقے سے نکل جاتے ہیں، یعنی اسلام سے وہ اس طریقے سے نکل جاتے ہیں جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے. کمان سے تیر نکلتا تو شاید اتنا ہے نا کوئی دقت نہیں ہوتی، ہم تو چلائے نہیں ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے تمہارے صفوں میں سے وہ ایمان کے لحاظ سے نکل جائیں گے کہ گویا ہم کوئی تصور نہیں کرے گا سوائے اللہ کے. تو وما یشعرون ہے. فی قلوبہم مرض، اب دیکھیے ان کی جو نشانی ہے، صفت کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں. بیماریاں ہے ہی ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں دنیاوی طور پہ بھی، جو آپ کا دل چاہ رہا کہ ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے، اور پریشر ڈالا جا رہا ہے، سوسائٹی وہی ہے، معاشرہ وہی ہے، تو آپ کو بہت ناگوار گزرے گا. اسی طریقے سے یہ ایمان کی بات تھی مدینے میں کہ جو صحابی تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک سے محبت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوک پھینک دے تو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور تبرکن بدن پہ مل لیتے. اور یہاں دوسرے قسم کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ آپ کی بات سے جلتے تھے، آپ کے کردار سے جلتے تھے، آپ کے جو اصحاب آپ کے ساتھ دیتے تھے ان سے جلتے تھے. سورۃ المنافقون قرآن مجید کی ایک سورت ہو گئی 28ویں پارے میں. یہاں تک کہ منافقوں کو برداشت نہیں ہوا تو کہنے لگے ایسا ہے کہ چلو اب ہم گھر چلتے ہیں جنگ سے، تو ایسا ہے کہ ہم عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے، نعوذ باللہ. تو عبداللہ ابن ابی جو ہے کھل کے مخالفت میں آ گئے. جب وہ مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پڑھانے کے لیے بھی کھڑے ہو گئے کہ چلو. لیکن قرآن مجید خود کہہ رہا 70 مرتن، اگر آپ نے 70 مرتبہ جنازہ پڑھا دیا اللہ نہیں بخشے گا. کیونکہ قرآن مجید کے جتنے بھی واقعات بیان ہوئے ہیں وہ رسول کی مخالفت کرنے والوں کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی رسول آئے، جیسے قوم عاد کا واقعہ ہے، قوم سمود کا واقعہ ہے، قوم نوح کا واقعہ، موسیٰ و عیسیٰ کا واقعہ، ابراہیم اسلام کی قوم کا واقعہ ہے.
کیوں بیان ہوا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین اسے رسول بنا کر بھیجا. رسول بنا کر بھیجنے کے بعد جب وہ اللہ کی باتیں بتاتے تو لوگ مخالفت کرتے تو مخالفت کن کی کرتے؟ ایسا لگتا تھا بظاہر ہم رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، گویا وہ اللہ کی مخالفت کر رہے تھے نا، کیونکہ وہ باتیں جو بیان کر رہے تھے وہ اللہ کی باتیں بیان کر رہے تھے. اس لیے قرآن مجید نے کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اگر کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ یہ باتیں جو ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنے من سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک زبان بھی نہیں کھولتے تھے، ایک جملہ بھی نہیں بولتے تھے. ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ جو بھی باتیں کیا کرتے تو وہ باتیں اللہ کی طرف سے وہی کردہ ہوتی. تو اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان منافقوں کے دلوں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ اور بیماری کو بڑھا دیا. تم شک میں ہو اور جاؤ. یہی بات ابھی ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے تو ایک بندے سے بھی کام لے سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو کروڑوں سے بھی کام نہ لے. اللہ اگر چاہے تو ایک بندے کو اگر کھڑا کر دیا نا اس ملک میں تو یہ کافر کے دل دہلا دیں گے. اور آج ہم کروڑوں ہیں ذلیل ہو رہے ہیں، کروڑوں سے اللہ کام نہیں لے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا جو مشن تھا قرآن مجید کی اشاعت، ان الحکم الا للہ، اگر زمین پہ بادشاہت ہوگی تو اللہ کی بادشاہت ہوگی، حکم ہوگا تو اللہ کا حکم ہوگا. وہ حکم ہی نہیں چل رہا. کہیں بھی دیکھ لیں لوگ بولتے ہیں اسلامک کنٹری، میں اس کے خلاف ہوں ویکتیگت روپ سے. اسلامک کنٹری کا مطلب ہوتا پوری طریقے سے اسلام کے قوانین اس ملک میں ہیں، اب پوری طریقے سے 100% اسلام کا قانون کسی بھی ملک میں نافذ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہاں مسلمانی کنٹری ضرور ہے، مسلمان کی بادشاہت ضرور ہے. اگر مسلمان کی بادشاہت نہیں، اسلام کے احکام کے اوپر عمل ہو تمام کنٹریز میں، یعنی کیا بولتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے روپ سے، تو وہ تو خلافت کا معاملہ آ جائے گا، ملوکیت کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اب ملوکیت اسی چیز کو بولتے جو کیسو کرو کسرا کی سنت پہ عمل کرے، باپ بادشاہ پھر بیٹا بنا پھر پوتا بنا، اس کو ملوکیت بولتے ہیں. اور مسلمانوں کے باہمی مشورے سے جو خلافت لوگ بنائے اپنا خلیفہ تو اس کو خلافت اس کو بولتے ہیں. تو ایسا تو ہرگز نہیں کہیں بھی ہے، کہیں بھی نہیں. بہرحال تو اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اور زیادہ بیماریاں اور زیادہ شکوک و شبہات پیدا کر دی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی چاہے وہ نمازیں پڑھ لے، چاہے وہ روزے رکھ لے، حج و زکوٰۃ کر لے، اس کا کوئی معنی ہوگا ہی نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اللہ کی بات کو جھٹلانا ہم لوگ مطلب یوں ہی سمجھ لیتے ہیں. اور دیکھیں یہ ممبر و محراب ابھی ہمارے پاس ہے، اور اس کے اوپر مطلب لوگوں کو ڈرنا چاہیے تھا کچھ باتیں بیان کرنے کے لیے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور مسلم شریف میں پہلی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص جان بوجھ کر کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے، یعنی وہ جانتا کہ بھائی یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا پھر یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، ہم جو بول رہے ہیں یہ تو محض ایک کہانی چلی آ رہی ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بول رہے ہیں، متعمدن جان بوجھ کے بول رہے ہیں. فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. بہرحال اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے کہ اس لیے ان لوگوں کو عذاب دیا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی معاشرے میں جو ہے حق قائم ہو رہا ہے تو تم فساد کیوں مچا رہے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو بھائی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے اچھے لوگ کون ہو سکتے ہیں. یہ حالات ہیں منافقوں کے. حالانکہ وہ فساد عریض ہے، فساد عریض پھیلا رہے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے احکام کو مانو، نہ ہمارا چلے نہ تمہارا چلے، اللہ رب العالمین کا چلنا چاہیے، تو کہتے ہیں نہیں ایسا تھوڑی ہونے والا. قرآن کہہ رہا الا انہم المفسدون، بے شک آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں کہ یہ لوگ مفسدون فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو شعور بھی نہیں ہے. اور یہ شعور وہ کیسے؟ لوگ جب سرکشی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، حد سے پورے بارڈر پار کر جاتے ہیں، ان کو بات سمجھ میں
आती ही नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने फरमाया वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़ा, जब उनसे कहा जाता है वइदा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, कि तुम ईमान ले आओ जैसे ये लोग ईमान ले आए हैं। सहाबा कहते थे ऐसे लोगों को कि भाई ईमान ले आओ यार, तुम सारी चीज़ों का इकरार कर ही रहे हो, अल्लाह एक है, तुम भी कह रहे हो अल्लाह की इबादत करें, है ना, तुम रसूलों को भी मानते हो, तो ऐसा करो ना कि तुम सही तरीके से ईमान ले आओ ना, हमारे साथ जंग में चलो, अल्लाह के रसूल ने जो भी कहा उन सुन्नतों के ऊपर अमल करो। तो क्या कहते थे कि कमा आमन नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, मैं क्या ऐसे लोगों की तरह, ये जो बेवकूफ़ लोग ईमान लाए हैं उनके तरह हम ईमान ले आए? क्या बात कर रहे हो? यानी दिल में इस्लाम था ही नहीं। दिल में इस्लाम नहीं है तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है तो जन्नत बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अल्लाह ने फिर फरमाया वलाकिन ला यअलमून, लेकिन अला इन्नहुम सुफ़ा, तहक़ीक़ के तो यही लोग जो है बेवकूफ़ हैं और यही लोग खसारा पाने वाले हैं। वलाकिन ला यअलमून, और इसको इल्म भी नहीं है इस बात का। एक तो काफिर है तो उसके बारे में तो भाई डायरेक्ट जहन्नम है, और ये लोग नमाज पढ़ के जहन्नम में जाने वाले हैं, वो भी अबदी तौर पे। अल्लाह ने फरमाया इदा लकुल लदीना आमनु क़ालू आमन्ना व इदा लकुल लदीना आमनु, जब ये उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान वाले हैं, ये इनकी सिफत बताई जा रही है, मुनाफिक को क्या क्या सिफात होते हैं। व इदा लकुल लदीना आमनु, जो ईमान वाले उनसे मिलते हैं, क़ालू आमन्ना, तो क्या कहते हैं, हम तो ईमान वाले हैं। क्या बात कर रहे हो, हम तो अल्लाह के रसूल के पीछे नमाज पढ़ते हैं। और इनकी आदत थी, अल्लाह के रसूल खुतबा करते हैं और ये लास्ट में आते हैं और सफ़ों को चीरते हुए आकर के अल्लाह के रसूल के कदमों में बैठ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया देखो कि जो मुसलमानों के सफ़ों को चीर करके आगे बैठे, मुसलमानों को तकलीफ दे, तो वो मुनाफिक है। तमाम के तमाम निशानियों को अल्लाह के रसूल ने वाज़े कर दिया था। तो अल्लाह ने फरमाया फिर कि देखिए वइदा खलो इला शयातीनिम, जब ये अपने शैतान सरदारों के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं, कालू इन्ना माकुम, हम तो आपके साथ है, इन्नमा नहनु मुस्ताजिन, हम तो मजाक करने के लिए चले जाते हैं, हम तो मजाक कर रहे हैं, बस चलो कोई बात नहीं है। तो कुरान कह रहा अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, अल्लाह भी उनसे मजाक कर रहा। वो किस तरीके से, ये नमाज़ें पढ़ रहा, अल्लाह कबूल नहीं कर रहा, ये जंग में जा रहे हैं, वो शहीद का दर्जा नहीं पा रहे, गाजी का दर्जा नहीं पा रहे, बर्बादी में, जलालत में, गुमराही में छोड़ देगा। और क्या होना चाहिए? अब देखिए कि ऐसी नमाजें, ऐसे रोज़े जो हमें जन्नत ना दिला सके, तो क्या फ़ायदा है ऐसे अमाल करने से और अपना टाइम बर्बाद करने से। सही बात है, ये दुनियावी तौर पे भी देख लें भाई कि अगर कोई बंदा, हम अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, अब बच्चे स्कूल में पास ही ना हो, क्या ज़रूरत है फिर स्कूल भेजने से? तो ऐसा ईमान जो जन्नत ना दिला सके, उस ईमान का कोई फ़ायदा नहीं। उलाइकल लज़ीना इश्तरऊ ज़लालत बिल हुदा, बेशक ये लोग ऐसे हैं जो जलालत के बदले, गुमराही के बदले, गुमराही को ख़रीद लिया ईमान के बदले। यानी चाहिए था ये कि ये तारीकी से निकल के रोशनी में आए हैं और रोशनी मिल गई तो इसे रोशनी से फ़ायदा उठाए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं इन्होंने किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला के इसके बारे में हदीस है कि इस आयत का मतलब ये है कि पहले जो है ये मुनाफिक काफिर थे, मुशरिक थे। मुनाफिक पहले अंधेरे में थे, कुफ्र के अंधेरे में, निफाक के अंधेरे में, शिर्क के अंधेरे में। अल्लाह के रसूल ने रोशनी दी और वो सारे के सारे लोग रोशन हो गए, दिल मुनव्वर हो गया। फिर उसके बाद मसला इसका इतना बुरा हो गया, इतना बर्बाद हो गया कि फिर से ये वापस वो कुफ्र में लौट गए। तो उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही को तरजीह दे दी, गुमराही को खरीद लिया, इसलिए फमा रबिहत तिजारतुहुम, उनकी जो ये तिजारत है उन्हें जर्रा बराबर भी नफा नहीं पहुंचाया, जर्रा बराबर भी नफा नहीं पहुंचाया। और ये तिजारत क्या है? तिजारत कुरान मजीद खुद कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ईमान वालों का मैं तुम्हें ऐसी तिजारत ना बताऊं, ऐसा बिजनेस ना बताऊं जिस बिजनेस को, इस तिजारत को तुम करो तो फिर तुम्हें अज़ाब अलीम से, दर्दनाक अज़ाब से निजात मिल सके। तो ये तिजारत है, यानी ईमान की उन्होंने तिजारत की और उनको ईमान जो फ़ायदा नहीं पहुंचाया, इसलिए ये उनकी तिजारत है। फमारा भी तिजारत हूँ, उनकी तिजारत उनको फ़ायदा नहीं पहुंचाया। वमा कानू मुहतदी, और ना ही ये हिदायत याफ्ता है। अल्लाह तो सारी चीज़ों को बयान कर दिया, ये उनके सिफात है। मतलुहुम कमथलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा, उसी तरीके से जिस तरीके से कोई बंदा जो है
آگ جلاتا ہے، فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر ان سے ان کے ارد گرد روشن ہو جاتی ہے، لائٹ جلائے تو پوری مسجد روشن ہو گئی ہے، ما حولہ ذهب اللہ بنورہم، پھر اللہ رب العالمین نے اس نور کو، اس روشنی کو بجھا دیا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ، اور اللہ ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. ایمان لائے، ایمان سے پہلے تاریکی، ایمان لائے، روشنی پائے، پھر واپس وہ چلے گئے تو اللہ نے ان کے نور کو کیا کر دیا؟ بجھا دیا. اب اسے کوئی روشنی مطلب دلا ہی نہیں سکتا. ایک ہے ہدایت اللہ نے دیا، اگر آپ ہدایت کو نہیں سنبھالے اور اللہ ہدایت اٹھا لیا تو پھر شاید کہ اس بندے کو کوئی بھی قرآن و سنت کی بات بتا سکے اور یا انہیں یہ بات اچھی بھی لگ سکے. یعنی تھرڈ درجے کا منافق اور تھرڈ درجے کا وہ ایسا دعوے دار مسلمان جو کہ قرآن و سنت سے اس کو نفرت ہو جائے، نیک اعمال سے نفرت ہو جائے. ہم جاتے ہیں چونکہ فیلڈ میں تو دیکھتے ہیں ہم کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو عید کی نماز کو بھی پڑھنا غلط سمجھتے ہیں. ارے یار، نیک اعمال سے نفرت، نیک کام سے نفرت، نیک بات سے نفرت. ایک بھائی تو ایسے بدکنے لگے ہمارے مسجد کے سامنے، ایسے بدکنے لگے، آج تک ہم ٹوکتے ہی نہیں ہیں. ارے یار کیا کر رہے ہیں ہم، قرآن پڑھ کے کیا کر رہے ہیں، حدیث پڑھ کے کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے کیا کر رہے ہیں، اور میرا تو مسئلہ صحیح نہیں ہوتا ہے. ہم بولے ٹھیک ہے بھائی، آپ تو بعد میں بات کر لینا. آپ تو ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کے نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سن کر کے بھاگے، عمل سے نفرت ہو، تو شاید اللہ اسے ہدایت دے. اب ہدایت نہیں ہے تو پھر جنت کیسے ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سنیے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور لا یبصرون وہ دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں. تاریکی ہو جائے تو کون دیکھے گا؟ یعنی وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ وہ اب حقیقت چیز کو نہیں دیکھ سکتے. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ غصے کا جملہ اللہ رب العالمین کو. سمن بکمن، دیکھو وہ جو ہے گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، اندھے بھی ہے. لا یرجعون، اب نہیں وہ لوٹنے والے. اور یہ حقیقت ہوا، یہ حقیقت ہوا ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کس کو؟ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کو راز کی بات بتا دی. رازدار رسول کہلاتے ہیں وہ. 12 صحابی ایسے، اللہ کے رسول نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقا، 12 اصحاب میرے ایسے ہیں یہاں، یعنی میرے ساتھی ہیں، میرے کلمہ پڑھتے ہیں، وہ منافق ہیں. وہ اس وقت تک کہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سوئی کے اندر جو ہے اونٹ کا گزر نہ ہو جائے. ممکن ہی نہیں ہے. حتیٰ فی سم الخیاط کا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو ویسے منافقوں کا حال ہوتا ہے. اور منافقوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت بیان کر دی کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ ایسے پڑھتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. يُرَاؤُونَ النَّاسَ بھی ہے کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو جلدی 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 قاموا کسالى، سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑا سا. جیسے نماز کی جو فارمولیٹی جلدی چلو بھاگو. اللہ کے رسول نے فرما دیا نمازیوں کے بارے میں کہ دیکھو ایسی وہ نماز منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے، منافق کی نماز ہے. 3 مرتبہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کون سی نماز ہے، کس کی نماز ہے؟ کیونکہ صحابہ کو فکر ہوتا، یہ بات فکر ہو جاتی ہے اپنے اندر کہ میری نماز تو نہیں ہے، میری غلطی تو نہیں ہے. صحابہ اپنے اوپر لیتے. آج ہمارے معاشرے میں ہم ایک دوسرے کی طرف چلے جاتے ہیں. اگر مان لیجئے ہم امام صاحب کسی کے بارے میں کچھ بیان کر رہے ہیں تو فوراً اس کی طرف دیکھیں، اچھا یوں کر رہا، یوں کر رہا، اپنے اندر نہیں. اور صحابہ الٹا کرتے تھے، اپنے اندر دیکھتے تھے کہیں میری تو بات تو نہیں ہو رہی، میری بات تو نہیں ہو رہی، ڈرتے تھے اس بات سے. تو کہا اللہ کے رسول کون سی نماز منافقوں کی نماز ہے؟ کہا وہ نمازیں جو جلدی جلدی کوے کے چونچ کی طرح ادا کر دی جائے. تو یہ منافقوں کی صفات اور ان کی نشانی ہے. سمن بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ دیکھو یہ گونگے بھی ہے، بہرے بھی ہے، اندھے بھی ہے، یہ اب دین کی طرف، حقیقت کی طرف نہیں لوٹ سکتے. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اللہ رب العالمین نے تو تمام کے تمام کافروں کو گھیرے میں لے لیا ہوا، اللہ نے احاطہ بنا لیا ہوا کہ دیکھو ان لوگوں کا تو معاملہ کچھ ہونے والا
ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے لیے تو میزان ہی نہیں قائم کیا جائے گا، یعنی عدل و انصاف جو ہمارے اور آپ کے لیے قائم کیا جائے گا، ہمارے اور آپ کے لیے ایک ایک چیز کو دیکھا جائے گا، ہم نے نمازیں کیسی پڑھی ہے، کتنی پڑھی ہے، ہم نے نیک اعمال کتنے کیے ہیں، تو ان کے لیے یہ ترازو قائم ہی نہیں کیا جائے گا، عدل و انصاف ہی نہیں قائم کیا جائے گا، ڈائریکٹ جہنم۔ بس یہ کافر تھا، ڈائریکٹ جہنم، ڈائریکٹ جہنم۔ اس طریقے کا معاملہ ہونے والا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور قریب ہے کہ آسمان کے جو بجلیاں ہیں جو وہ چمکے تو ان کی آنکھیں اچک لی جائیں، ان کی بصارت چلی جائے، ہے نا۔ کلما اضاء لہم مشوا فی، کہ جب اور بجلی چمکے تو اجالا ہو جائے تو یہ چلتے ہیں اس میں، مشوا فیہ چلتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان کے اوپر تاریکی ہو جاتی ہے تو یہ رک جاتے ہیں۔ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ اس سے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں تو فوراً جاتے ہیں، اور جہاں دیکھتے ہیں کہ اپنا فائدہ نہیں ہوگا فوراً رک جاتے ہیں۔ ان کو تاریکی معلوم ہوتی ہے، تاریکی ہرگز نہیں ہے یہ۔ اللہ کے رسول نے قیامت کی نشانی بتاتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو دجال آئے گا، اور کانائے دجال کا معاملہ یہ ہو جائے گا کہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کے چلے گا۔ جس کو جنت سمجھ رہا وہ حقیقتاً جہنم ہوگا، اور جس کو وہ جہنم سمجھ رہا حقیقتاً وہ جنت ہوگی۔ تو جنت ہوگی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایسے اوقات کو پالو تو جس کو وہ جہنم بولے تو چلے جانا جہنم میں، ترقی تو وہ جنت ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کا یہ معاملہ ہے، مشوفی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہ لے، اللہ چاہتا تو لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی جو کان کی سماعت ہے اللہ چھین لیتا، بہرا بنا دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھ کی بصارت کو بھی چھین لیتا، اچک لیتا، اور ان کو اندھا بنا دیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تحقیق کہ اللہ رب العالمین تمام کی تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، بالکل رکھنے والا ہے۔ اگر ہم حقیقت نہیں سنتے ہیں، حقیقت نہیں بولتے ہیں، حقیقت کو نہیں دیکھتے ہیں، تو قریب ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کی گرفت میں آ جائیں، اور ایسا ہونے والا، در حقیقت ہونے والا، اور ان لوگوں کے ساتھ ہونے والا ہے جو لوگ اس کلام بلاغت کو صرف اور صرف سمجھیے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ جو اس کو پڑھنے والا ہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن ہم اس کا حشر جو ہے اندھوں میں کریں گے۔ تو وہ بندہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ، اللہ رب العالمین میرا حشر اندھوں میں ہو رہا، ہم تو دیکھنے والے تھے، ہم تو چشمے بھی نہیں لگاتے تھے۔ تو اللہ کہے گا کہ جس طریقے سے تم نے اللہ کے احکام کو دنیا میں بھلا دیا، آج اللہ بھی تمہیں بھلا دیا، اس لیے تمہیں اندھا بنا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نفاق کی صفت سے بچائے، منافق لوگوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں خلوص اور اخلاص پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا فرمائیں، اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اللہ رب العالمین اس دعوت کو خاص کر کے اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کے لیے کارگر ثابت کرے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین تمام لوگ تمام مذکورہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔